فصل المبتدا والخبر، بات چل رہی ہے کس کی؟ مرفوعات کی۔ مطلب ہمیں یہ بتایا گیا کہ اسم کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اور ایک حرف ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، ایک اسم معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی ہوتا ہے۔ مبنی وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخری حرف کبھی بدلتا نہیں، ایک سے ہی رہتا ہے۔ معرب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخری حرف بدلتا رہتا ہے۔ اب جب بدلتا رہتا ہے تو ہمیں یہ پتہ کرنے کی ضرورت تھی کہ کب کب بدلتا ہے اور کیسے کیسے بدلتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ اسم کا جو اعراب ہے وہ 3 قسم کا، کبھی رفع آتا ہے، کبھی ضمہ آتا ہے، کبھی کسرہ آتا ہے۔ پھر بتایا گیا کہ اسم کی جو ہے وہ 16 قسمیں وجوہ اعراب کے اعتبار سے، اور ان 16 قسموں کا اعراب 9 قسم پر ہے۔ کبھی حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ ہوتا ہے، سمجھے نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت رفع میں تو ضمہ ہوتا ہے لیکن حالت نصب میں فتح نہیں ہوتا بلکہ نصب و جر دونوں میں کسرہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت رفع میں تو ضمہ ہوتا ہے لیکن حالت جر میں کسرہ نہیں ہوتا لیکن نصب اور جر دونوں میں فتح ہوتا ہے، جیسے کہ غیر منصرف۔ بہرحال وہ بات گزری۔ پھر ہمیں یہ پتہ کرنا، چلو یہ تو پتہ لگ گیا کہ رفع میں یہ ہوگا، یہ والا اسم اگر ہے تو حالت رفع میں منصوب ہوگا، حالت رفع میں جو ہے ضمہ ہوگا، حالت نصب میں فتح ہوگا، حالت جر میں کسرہ ہوگا۔ لیکن پھر ہمیں یہ پتہ کرنا تھا کہ رفع ہوتا کب کب ہے، ہم کب دیکھیں گے کہ یہ اسم مرفوع ہے؟ تو بتایا گیا کہ 8 ہیں مرفوعات، جب ان میں سے کوئی ایک ہوگا تو اسم کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو ان میں 2 کا ذکر ہو گیا، اگر کوئی اسم فاعل بن رہا ہے تو وہ مرفوع ہوگا، اگر کوئی اسم نائب فاعل بن رہا ہے تو آج اسی کا بیان ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم کا بیان ہے کہ اگر کوئی اسم مبتدا بن رہا ہے تو مرفوع ہوگا، اگر کوئی اسم خبر بن رہا ہے تو مرفوع ہوگا۔ مبتدا جو ہے وہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، المبتدا۔ تو ابتدا کے معنی آتے ہیں شروع کرنا، المبتدا جس کو شروع کیا جائے، سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ تو مبتدا وہ ہوتا ہے جو کلمے کے شروع میں ہو لفظی طور پر، لیکن اصطلاح میں مبتدا کیسا کہتے ہیں بیان کریں۔ ہم نے کہا ضربا زیدن، کیا کہا؟ ضربا زیدن۔ ترکیب کریں گے ہم اس کی، ضربا فعل، زیدن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو۔ اس ضربا زیدن میں زید کیا ہے؟ مرفوع، کیونکہ فاعل ہے۔ تو مرفوع جس کو رفع دیا گیا ہو، مرفوع اسے مفعول ہے نا، تو جس کو رفع دیا گیا ہو وہ تو ہے زید، تو رفع دینے والا کون ہوگا؟ رافع۔ تو رافع کون ہے؟ ضربا۔ رافع کون ہے؟ رفع دینے والا کون ہے؟ ضربا۔ ایسے ہی تو زید جو ہو گیا مرفوع ہو گیا، اور ضربا زید میں زید مرفوع اور ضربا رافع ہوا۔ ایسے ہی اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ زید معمول ہوا، کیا ہوا؟ اور ضربا کیا ہوا؟ عامل، اس نے عمل کیا ہے، کس میں؟ زید میں۔ کس چیز کا؟ رفع کا۔ تو زید کیا ہوا؟ معمول۔ اب ضربا زیدن میں زید معمول ہے اور ضربا عامل ہے۔ یہ ضربا ایسا عامل ہے کہ جو بولنے میں آ رہا ہے، اس میں آ رہا ہے، بولنے میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ضربا زیدن، اس کو کہتے ہیں عامل لفظی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بزیدن، تو زید جو ہو گیا مجرور ہو گیا، تو اس کا جار کون ہوگا؟ با۔ زید معمول ہو گیا اور با کیا ہو گیا؟ عامل، اور یہ عامل با جو ہے بولنے میں آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ عامل لفظی۔ تو مبتدا اور خبر دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں کہ جن پر کوئی عامل لفظی نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا زید قائم، زید بھی مرفوع ہے تو کوئی نہ کوئی رافع تو ہوگا، قائم بھی مرفوع ہے
تو کوئی نہ کوئی رافع تو ہوگا، پھر رفع دینے والا ہوگا، تبھی تو مرفوع ہوگا، بغیر ضارب کے مضروب تھوڑی ہو سکتا ہے. ہاں ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی نہ کوئی رفع دینے والا ہوگا تبھی تو زید مرفوع ہے. قائم مرفوع ہے تو کوئی نہ کوئی رفع دینے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو رافع کیا ہے؟ لفظاً کوئی رافع نہیں ہے، یعنی کوئی عامل لفظی نہیں ہے. تو مبتدا و خبر کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وہما اسمان مجردان عن العوامل اللفظیہ. مبتدا و خبر یہ دونوں ایسے اسم ہوتے ہیں مجردان، جو دونوں خالی ہوتے ہیں. جردہ کو مناتے ہیں خالی کرنا، مجرد خالی کیا ہوا، جو دونوں خالی ہوتے ہیں کس سے؟ عامل کی جمع عوامل، لفظی عوامل سے، یعنی کوئی بھی لفظی عامل ان پر نہیں ہوتا ہے. احدہما مسند الیہ، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، یعنی جس کی طرف کسی دوسرے کی اسناد کی جاتی ہے، یعنی جس پر حکم لگایا جاتا ہے. وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَأَ، اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، اب چاہے شروع میں ہو یا بعد میں ہو. اصطلاح میں اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ زید قائم میں شروع میں ہی ہے، اور فی الدار زید میں شروع میں نہیں ہے، بعد میں ہے، لیکن پھر بھی زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. والثانی مسند بھی، اور دوسرا جو ہوتا ہے مسند بھی ہوتا ہے، مسند بھی کہتے ہیں مسند بھی کہتے ہیں. وَيُسَمَّى الْخَبَرَ، اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مسند کسے کہتے ہیں؟ جس کی اسناد کسی دوسرے کی طرف کی گئی ہو، جس کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کی گئی ہو، جس کو کسی دوسرے کے لیے ثابت کیا گیا ہو. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ زید کے لیے کھڑا ہونا ثابت کیا گیا، جیسے زید قائم، بات ختم ہو گئی. تو مبتدا و خبر کی تعریف کیا کر دی؟ یہ دونوں ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اس کا نام مبتدا رکھا جاتا ہے، اور دوسرا مسند بھی ہوتا ہے، اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے، جیسے زید قائم. لیکن ہوتے دونوں کون ہیں؟ مرفوع. اور جب مرفوع ہیں تو ان دونوں کا کوئی نہ کوئی رافع تو ہوگا، رفع دینے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ایک مذہب یہ بھی ہے کہ زید قائم مبتدا و خبر ہو گئے، تو ایک مذہب یہ بھی ہے نحویوں کا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ خبر کو رفع دیتا ہے، اور خبر جو ہوتی ہے وہ مبتدا کو رفع دیتی ہے. مطلب ہوا ہم نے کہا زید قائم، تو زید قائم کو رفع دے رہا ہے، اور قائم زید کو رفع دے رہا ہے. تو اگر یہ والا مذہب مانیں گے تو اس صورت میں یہ تعریف نہیں کر سکتے کہ دونوں عوامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، نہیں. وہ زید رفع دے رہا ہے کس کو؟ قائم کو، تو زید عامل ہوا اور قائم معمول ہوا، تو زید کیا عامل لفظی ہوا کہ نہیں؟ ارے بولنے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور قائم رفع دے رہا ہے کس کو؟ زید کو، تو قائم بھی عامل لفظی ہوا، تو یہ بھی عامل لفظی خالی کہاں ہوئے؟ پھر تو عامل لفظی موجود ہے. اور ایک مذہب یہ ہے کہ نہیں، خبر کو مبتدا رفع دیتا ہے، خبر کو، اور مبتدا کو جو رفع دیتا ہے وہ ابتدا دیتا ہے. بھی بات آئے گی ابتدا کسے کہتے ہیں بتاتا ہوں. تو اس صورت میں مبتدا کا جو عامل ہوتا ہے وہ لفظی نہیں ہوتا، لیکن خبر کو جب مبتدا رفع دے رہا ہے، زید قائم میں قائم کو رفع زید دے رہا ہے، تو خبر کا کیا ہو گیا؟ عامل. تو بھی یہ تعریف نہیں کر سکتے کہ وہ دونوں مبتدا و خبر دونوں خالی ہوتے ہیں. خالی کہاں خبر؟ یہ اس مذہب کے اعتبار سے ہے جو بصریوں کا مذہب ہے اور زیادہ لوگوں کا مذہب ہے. جمہور کسے کہتے ہیں؟ زیادہ کو. اکثر کو کیا کہتے ہیں؟ جمہور. ہندوستان جو ہے وہ ایک جمہوری ملک ہے. کیا ہے؟ جمہوری ملک. جمہوری ملک کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر حکومت اس کی بنتی ہے کہ جس کو زیادہ لوگ چاہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پردھانی کے الیکشن میں دو لوگ کھڑے ہو گئے، ایک پر 70 ووٹ آ گئے، ایک پر 80 آ گئے، زیادہ وہ کس نے چاہا؟ 80 والے کو. تو وہی تو یہاں جمہوری ملک ہے. جمہوری کا مطلب یہ جمہوریت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں ڈیموکریسی. سمجھ میں آئے گا نہیں؟ چلیے ریپبلکن بھی کہتے ہیں. چلیے
تو جمہور یہاں آئے گا، جمہور کا لفظ نحو کی کتابوں میں جمہور سے مراد ہوتا ہے زیادہ نحوی. تو زیادہ نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں کو رفع دینے والا جو ہوتا ہے وہ ابتدا ہوتا ہے. ابتدا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ ابتدا کوئی عامل لفظی نہیں ہے جو بولنے میں آ جائے، عامل معنوی ہے. کیا ہے؟ عامل معنوی ہے. عامل کیا ہے؟ اب وہ ابتدا ہے کیا؟ ابتدا ہی یہ ہے، مبتدا اور خبر کا عامل لفظی سے خالی ہونا ہی ابتدا ہے. مبتدا اور خبر کا یعنی عامل لفظی نہیں آیا، عامل لفظی کا نہ آنا ہی کیا ہے؟ ابتدا ہے. وہی کہتے ہیں والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. یعنی لفظاً عامل نہیں ہوتا، معنن ہوتا ہے. معنوی جو معنی میں ہو، لفظ میں نہیں ہوتا. اور وہ ہے کیا؟ وہو الابتداء، وہ عامل ہے کیا؟ اور ابتدا کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا اور خبر کا لفظی عامل سے خالی ہونا، یہی ابتدا ہے. ان پر عامل لفظی نہیں ہے، یہی ابتدا ہے. چلیے کہتے ہیں وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً، مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو. اصل یہ ہے کہ مبتدا کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور خبر کی اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. خبر کی اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو. تو اصل تو یہی ہے کہ مبتدا کیا ہو؟ معرفہ ہو، اور خبر کیا ہو؟ نکرہ ہو. لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدا بن جاتا. اصل تو یہ ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے، اصل تو یہ ہے کہ، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے. لیکن ایسے نہیں بنتا. نکرہ اگر مبتدا بنے گا تو چند چیزیں چاہیے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہوگی تبھی مبتدا بن سکتا ہے. نمبر ایک، کوئی نکرہ ایسا ہے کہ موصوف ہے اور اس کی صفت آ گئی، تو نکرہ کی اگر صفت آ جائے تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے رجل قائم اور یہ ترکیب کر دیں کہ رجل مبتدا ہے اور قائم خبر ہے، نہیں، کیونکہ رجل نکرہ ہے، نکرہ مبتدا بنے گا نہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہو اب رجل مؤمن قائم، مومن آدمی کھڑا ہے، تو اب رجل مبتدا بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رجل موصوف و قائم اور مؤمن اس کی. اللہ فرماتا ہے قرآن میں وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، تو عبد مؤمن موصوف صفت سے مل کر مبتدا ہے اور خیر خبر ہے. ہماری بات نہیں، وہی کہتے ہیں وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ، نکرہ کی جب صفت لائی جائے جازہ تو جائز ہوتا ہے ان تقع مبتدأً کہ وہ مبتدا واقع ہو جائے. نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو جائز ہوتا ہے کہ وہ مبتدا واقع ہو جائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے. وَقَذَا، اور ایسے ہی اذا تخصصت، دیکھو ہم نے کہا عبدن بندہ، اب بندہ جو ہے مومن بھی ہو سکتا ہے کافر بھی ہو سکتا ہے، سب بندے ہی ہیں. لیکن ہم نے کہہ دیا عبد مؤمن، تو اس مومن نے آن کے بندے کو خاص کر دیا، اب کافر مراد نہیں ہوگا. تو کسی چیز کے اندر تخصیص کرنا، کسی کو خاص کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے افراد کو کم کر دیا. عبد بولیں گا سب مراد ہیں، مومن کہہ دیا تو اب کافر نکل گئے، تو کم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اگر کسی بھی نکرہ کی کسی بھی طریقے سے تخصیص کر دی جائے تو مبتدا بن سکتا. وقضا، اور ایسے ہی اذا تخصصت، جب نکرہ کی تخصیص کر دی جائے بوجہ آخر، کسی دوسرے طریقے سے، تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. جیسے کہ نکرہ اگر حرف استفہام کے بعد آ جائے تو نکرہ مبتدا بن جاتا. نکرہ اگر، اب یہ کہو کہ جب نکرہ حرف استفہام کے بعد ہوتا ہے، ادات استفہام کے بعد ہوتا ہے، تو اس میں تخصیص پیدا ہو جاتی ہے. جیسے کہ الرجل فی الدار ام امرأۃ، کیا گھر میں مرد ہے یا عورت. ایسے ہی مائے نافیہ کے بعد اگر نکرہ آ جائے یا لائے نافیہ کے بعد نکرہ آ جائے تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ احد خیر من کا، کوئی تجھ سے بہتر ہے، نہیں کہہ سکتے آپ، احد مبتدا نہیں بن سکتا. لیکن اگر اس سے پہلے مائے نافیہ لے آئے اور ہم کہیں وما احد خیر من کا، اب مائے نافیہ آگے، اب احد مبتدا بن جائے گا، کوئی تجھ سے بہتر نہیں ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو،
اور خبر میں اصل یہ ہے کہ نکرہ، لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی مبتدا بن جاتا ہے، لیکن ہر نکرہ مبتدا نہیں بنتا، بلکہ وہ نکرہ مبتدا بنتا ہے کہ جس نکرہ کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی تخصیص کر دی گئی ہو، جس نکرہ کی کسی نہ کسی طریقے سے تخصیص کر دی گئی ہو وہی نکرہ مبتدا بنتا ہے، ہر نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا۔ اب تخصیص کیسے ہوگی؟ نکرہ کی صفت آ جائے تو تخصیص ہو جاتی ہے، یا نکرہ حرف استفہام کے بعد واقع ہو جائے تو تخصیص ہو جاتی ہے، نکرہ حرف نفی کے بعد واقع ہو جائے تو تخصیص ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک مثال دی ہے شر احرہ ذا نابن کی، کیا کی مثال دی ہے؟ شر احرہ ذا نابن۔ پہلے تو اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ شرن ہے مبتدا، کیا ہے؟ احرہ ہے فعل ماضی باب افعال سے، اصل میں تھا احررہ، کیا تھا؟ احررہ، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، دونوں متحرک ہیں، تو پہلے والے کی حرکت نقل کر کے اس سے جو پہلے ہا تھا احررہ، ہا کو دے دی، اب ہو گیا احر، را کی حرکت ہا پہ آ گئی نا تو را ساکن ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ احر را کا رام ہے ادغام کر دیا، کیا ہو گیا؟ احر را۔ جس کا ادغام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم، اور جس میں ادغام کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مدغم فی، کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی، سمجھے نہیں؟ چلیے قرأت کی زبان میں چلے جاؤ گے تو ادغام کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ادغام ناقص، ادغام تام۔ ادغام ناقص کہتے ہیں کہ جہاں پر مدغم کی بو باقی رہے، ادغام ہو جائے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ مدغم پڑھا جا رہا ہو تو ادغام ناقص، اور اگر مدغم کی بو باقی نہ رہے تو ادغام تام۔ اور یہ جو ادغام ہوتا ہے کہ ناقص و تام، یہ ہوتا ہے نون ساکن کا ادغام۔ کس کا ادغام؟ حالانکہ یہ کہہ دیتے ہیں تنوین و نون ساکن کا ادغام، تنوین تو نون ساکن ہی ہوتی ہے نا، تو اس کا ادغام جو ہوتا ہے وہ حروف یرملون میں ہوتا ہے۔ حروف یرملون سے مراد کتنے حرف ہیں؟ یر ما، اور ملون میں 4 ہیں اور یر میں 2 ہیں، تو یہ 4 حرف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن کا اس حرف میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ادغام ناقص ہوتا ہے، کبھی تام ہوتا ہے۔ ادغام ناقص کس قسم میں ہوتا ہے؟ یا میں ادغام ناقص ہوتا ہے، میں یقولو، نون پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور را آ جائے تو ادغام تام ہوتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نون بالکل نہیں پڑھا گیا۔ بہرحال وہ بات الگ چلیے، کہاں پہنچ گئے؟ ہاں ہمیں یہ دیکھنا تھا احرہ کیا ہو گیا؟ احررہ تھا اصل میں، تو احرہ ہو گیا کیا؟ فعل ماضی، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، ذا مضاف ہے، نابن مضاف الیہ ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے احرہ کا مفعول بہ، احرہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرن کی خبر۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شرن مبتدا کیسے بن گیا جبکہ نکرہ ہے؟ تو کہا گیا بھائی اس میں تخصیص ہو گئی اس لیے بن گیا۔ وہی تو مثال دیتے ہیں کہ نکرہ کی اگر تخصیص کر دی گئی تو مبتدا بن سکتا ہے، تو یہاں تخصیص کیسے ہوئی یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو اصل میں یہ شرن احرہ ذا نابن، پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھو۔ شرن کے معنی آتے ہیں برائی، احرہ کے معنی آتے ہیں بھونکانا۔ احرہ کے معنی بھونکنا نہیں، بھونکنے پر مجبور کرنا، بھونکانا۔ اور ذا ناب دانت والا، اس سے مراد ہوتا ہے کتا۔ برائی نے کتے کو بھونکایا ہے، برائی نے کتے کو بھونکایا۔ کتا جو ہے وہ 2 طریقے پر بھونکتا ہے، ایک تو کتے کا عادتاً بھونکنا ہوتا ہے، کتا عادتاً بھونکتا ہے، جیسے کسی گھر پہ کتا ہے، کوئی بھی آ جائے، دوست آئے دشمن آئے، وہ بھونکتے ہی بھونکتا ہے، یہ عادتاً بھونکنا ہو گیا۔ لیکن یہ مثال جو ہے شرن احرہ ذا نابن جب نہیں بولی جاتی ہے جب کتا عادتاً بھونکتا ہے، نہیں،
گاؤں میں دیہاتوں میں یہ بات مشہور ہے، جب راتوں کو کتے بولتے ہیں بھونکتے ہیں نا تو لوگ ڈر جاتے ہیں، بولے راتوں میں کتے بھونک رہے ہیں، کوئی نہ کوئی برائی آنے والی ہے، پتہ نہیں کون سی مصیبت آنے والی ہے جو راتوں میں کتے بھونک رہے ہیں۔ تو اہل عرب بھی یہ جملہ جب بولتے تھے، جب کتے عادتاً نہیں بلکہ غیر عادتاً بھونکتے تھے تو یہ جملہ بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ شرن احرزانہ۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، یا تو شرن کی صفت محذوف ہے، اصل ہے شرن عظیم احرزانہ بن، کسی بڑی مصیبت نے کتے کو بھونکایا۔ ارے لوگ کہتے ہیں نا کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے کتے بھونک رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو جب صفت محذوف ہے اور جب کسی نکرہ کی صفت آ جائے تو اس کے اندر تخصیص ہو جاتی ہے۔ یا اصل جملہ ہے ما احرز عناب الا شرن، کیا ہے؟ کتے کو نہیں بھونکایا ہے مگر برائی نے۔ اس کو کہتے ہیں حصر، حصر کہتے ہیں کوئی حکم کسی اوپر گھیر دینا۔ ایک تو یہ ہو گیا بھائی، ایک تو یہ ہو گیا کہ زید نے کھانا کھایا، زید نے کھایا کسی اور نے بھی کھایا، لیکن زید ہی نہ کھایا مطلب اور کسی نے نہیں کھایا، تو برائی ہی نے بھونکایا، تو یہاں تخصیص ہو گئی حصر کے ذریعے۔ تو ان دونوں باتوں میں چاہے ما احرز عناب الا شرن مانو یا شرن عظیم مانو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ شرن کی تخصیص ہو رہی ہے، اور جب تخصیص ہو رہی ہے تو نکرہ مبتدا بن جائے گا۔ علماء متقدمین نے 30 سے زائد جگہ بیان کی ہیں کہ جہاں پر نکرہ کی تخصیص ہو جاتی ہے اور نکرہ مبتدا بن جاتا ہے۔ چلیے، ایسے ہی تخصیص کی ایک جگہ یہ ہے کہ نکرہ مبتدا نکرہ ہو اور خبر جو ہو وہ جار مجرور یا ظرف ہو۔ خبر کیا ہو؟ جار مجرور یا ظرف ہو، تو خبر مقدم ہو جائے اور مبتدا مؤخر ہو جائے تو پھر وہاں پر بھی تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ فداری رجل، تو رجل فدار کہنا جائز نہیں ہوگا، نکرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن یہ فدار پہلے لے آئے اور رجل بعد میں لے آئے تو اس نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو گئی، لہذا نکرہ مبتدا بن گیا۔ ایسے ہی سلام علیکہ تخصیص ہے، بہت سے لوگ تو لمبی چوڑی باتیں اس میں کرتے ہیں کہ سلام علیکہ مطلب ہے سلام منی علیکہ، میرا سلام تم پر ہو، تو منی جار مجرور سے مل کر قائن وغیرہ سے متعلق ہو کر سلام کی صفت بن دو تو اس کی صفت محذوف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اصل جملہ تھا سلمت سلام علیکہ، تو سلمت حذف کر دیا، پھر سلام مفعول مطلق تھا اس کو سلام کر دیا، لیکن علماء متقدمین اور متاخرین نے بالکل آسان سی بات بتائی ہے کہ نکرہ اگر دعا کے معنی میں ہو تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، اور سلام علیکہ دعائی تو ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ نکرہ اگر دعا کے معنی میں ہو تو نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، تو سلام علیکہ میں نکرہ کیا ہے؟ مبتدا بن گیا، کیونکہ یہ دعا کے معنی میں ہے۔ چلیے، یہ قاعدہ تو یہ ہو گیا، اگلا قاعدہ سنیے۔ کہیں پر ایسا ہے کہ دو اسم ہیں، ایک اسم نکرہ ہے اور ایک معرفہ ہے، ایک اسم نکرہ ہے اور ہمیں ان دونوں کو مبتدا خبر بنانا ہے، تو مبتدا کس کو بنائیں گے؟ ارے معرفہ کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو خبر بنائیں گے، الٹا نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ آپ یہ کہو زید قائم یا کہو قائم زید، دونوں صورتوں میں زید ہی مبتدا ہوگا، قائم خبر۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دونوں اسموں میں سے ایک معرفہ ہو، وَالْآخَرُ نَكِرَةً اور دوسرا نکرہ ہو، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدَأً، تو معرفہ کو مبتدا بناؤ، وَالنَّكِرَةَ خَبَرًا اور نکرہ کو خبر بناؤ، البتہ یقینی طور پر، کما مرہ جیسے کہ گزر گیا، زید قائم۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی معرفہ ہیں، نکرہ بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ اور مبتدا بھی معرفہ، تو کیا کریں بھائی؟ تو کہتے ہیں جسے چاہو مبتدا بنا دو، جسے چاہو خبر بنا دو، دونوں مبتدا بن سکتا ہے، دونوں خبر بن سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو جو پہلے ہوگا وہی مبتدا ہوگا اور جو بعد میں ہوگا وہ، کیونکہ اب دونوں معرفہ ہیں، ارے ایک نکرہ ہے اور ایک معرفہ ہے تو پتہ لگ گیا، چاہے پہلے لے یا بعد میں لے، جو نکرہ وہی خبر ہوگا۔ زید قائم کہہ دو تو بھی قائم خبر، قائم زید کہہ دو تب بھی قائم خبر،
کیونکہ نکرہ خبر ہے اور معرفہ جو ہے وہ مبتدا ہے. لیکن جب دونوں معرفہ ہیں تو پتہ کیسے لگے گا کون سا مبتدا ہے کون سا خبر ہے؟ تو پھر پتہ لگنے کے لیے پہچان یہی ہے کہ جو پہلے ہے وہ مبتدا ہے اور جو بعد میں ہے وہ خبر ہے. جیسے کہ ہم کہیں رسولنا محمد، تو رسول مضاف نا مضاف الیہ، رسول کی اضافت ہوگی نا ضمیر کی طرف، معرفہ ہو گیا، اور محمد تو علم ہے ہی وہی معرفہ، تو رسولنا اور ادھر محمد، رسولنا محمد دونوں معرفہ ہیں. تو جب رسولنا محمد کہیں گے تو رسولنا مبتدا محمد خبر، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں محمد رسولنا تو پھر محمد مبتدا رسول خبر. اللہ فرماتا ہے سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، تو محمد مبتدا اور رسول اللہ خبر. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب جملہ بولیں یہ کہ محمد الرسول اللہ اور پھر یہ کہیں کہ محمد خبر ہے رسول اللہ مبتدا، یہ جائز نہیں. جملہ ٹھیک ہے لیکن محمد مبتدا بنے گا، خبر جو پہلے ہوگا وہی خبر بنے گا. ہم کہیں ابونا آدم، ہمارے باپ آدم ہیں، تو ابونا مبتدا ہے اور آدم خبر. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابونا خبر ہے اور آدم مبتدا ہے. ہاں اگر ایسا کہنا ہے کہ آدم کو مبتدا بنانا تو پھر ایسا کہو آدم ابونا، آدم ہمارے باپ. چلیے کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْن، اور اگر دونوں معرفہ ہوں فَجْعَلْ أَيَّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدَعًا، تو ان دونوں میں سے جسے چاہو مبتدا بنا دو، وَالْآخَرَ خَبَرًا، اور جس کو چاہو خبر بنا دو. جیسے اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، تو یہ لفظ اللہ ہی مبتدا ہے اور الہنا خبر ہے. وآدم علیہ السلام ابونا، تو آدم مبتدا ہے اور ابونا خبر ہے. ومحمد علیہ السلام نبینا، محمد مبتدا ہے اور نبینا خبر ہے. چلیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ، جملے کی دو قسمیں، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے ایک جملہ انشائیہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جملہ خبریہ جس کے کہنے والے کو سچ یا جھوٹا، سچ یا جھوٹ سے متصف کیا جا سکے، جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. اور انشائیہ اسے کہنے والے کو کوئی سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے بلکہ اس سے کوئی خبر یا کوئی طلب معلوم ہو. تو جملہ انشائیہ کا بھی خبر نہیں بنتا، جملہ خبریہ ہی خبر بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ اگر کہیں ایسا آتا ہے کہ جملہ انشائیہ خبر ہے تو پھر اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے. بہرحال وہ بات الگ ہے. جملہ خبریہ، اب جملہ خبریہ کی دو قسمیں، جملہ خبریہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے زید قائم، اور جملہ خبریہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قام زید. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملہ خبر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ راوی ترکیب نہیں کر کے یار شرن احرز نابن کی، احرز نابن جملہ ہو کر ایک اس کی شرن کی خبر ہے. تو کبھی کبھی جملہ خبر بن جاتا ہے. لیکن جب جملہ خبر بنتا ہے، جب جملہ خبر بنتا ہے، دیکھو اس کی مثال یہ سنو، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے کی ضرورت ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ زید کا کام میرے بغیر ہو گئی نہیں، تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رک جانا میں بھی آ رہا ہوں، اور رکے گا بیچارہ، تمہارے بغیر اس کا کام نہیں ہوگا. اور ایک وہ ہے کہ جس کا کام تمہارے بغیر ہو جائے گا، تو اس سے کہنے پڑے رک جاؤ میں بھی آ رہا ہوں، کیونکہ وہ تو چلا جائے گا، اسے تم سے کیا مطلب ہے، وہ تو رکے گا ہی نہیں. تو جو مفردات مفرد ہوتے ہیں کلمے، ایک کلام نہیں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو تو دوسرے سے ملنا ہی ہے تبھی تو کلام بنے گا. اور جو جملہ ہوتا ہے وہ تو مستقل کلام ہے، اس کو دوسرے سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی لیے جب جملہ خبر ہوتا ہے، مفرد خبر ہوتا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. جب جملہ خبر ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جو جملے کو مبتدا سے جوڑ دے، جو جملے کو جوڑ دے. اس کو ہم کہتے ہیں رابطہ. کیا کہتے ہیں؟ تو جب جملہ خبر بنتا ہے تو جملے میں کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے کہ جو جملے کو مبتدا سے جوڑ دے، رابطہ ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی. اکثر یہ رابطہ جو ہے وہ ضمیر ہوتی ہے. اکثر یہ رابطہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ ابھی ہم نے ترکیب کی تھی شرن احرز نابن کی، کیا ترکیب کی؟ شرن
قہرہ فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ، تو یہی ہوا ضمیر ہے جو شرون کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی جب جملہ خبر بنے گا، جملے کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. تو یہی ضمیر جو ہے جملے کو مبتدا سے جوڑ دیتی ہے، تو یہ ضمیر کیا کہلاتی ہے؟ رابطہ کہلاتی ہے. تو رابطہ کبھی کبھی کیا ہوتی ہے؟ اکثر تو ضمیر ہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ بعینی ہی مبتدا کو لوٹانا بھی رابطہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس میں اشارہ رابطہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، ترکیب اس کی ہوگی لباس التقوی مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، ذالک کا مبتدا ثانی، خیر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ ہو کر لباس التقوی کی خبر. تو یہ جملہ خبر ہو رہا ہے، رابطہ کیا ہے؟ ذالک. اس میں اشارہ ہوتا ہے کہ جو اشارہ کرتا ہے مبتدا کی طرف، تو کبھی کبھی وہ رابطہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی الف لام بھی رابطہ ہوتا ہے پہلے مد و ضم میں. چلیے جب وہ بحث آئے گی تو بتائیں گے. لیکن اکثر رابطہ کیا ہوتا ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. یعنی وہ جملہ جو خبر بنتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر لوٹتی ہے مبتدا کی طرف، اور یہ ضمیر ہی خبر کو مبتدا سے جوڑتی ہے. اسی ضمیر کو کیا کہیں گے؟ رابطہ کہیں گے. وہی کہتے ہیں وقد یکون الخبر جملتاً اسمیتاً، کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، او فعلیتاً. اب دیکھو یہاں ابوہ میں مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قائم خبر، جملہ ہوگا خبر، ضمیر ہے ابوہ زید کی طرف لوٹنے والی. جوڑ لیے کہ نہیں؟ یہ جملہ فعلیہ ہوتی ہے زید قام ابوہ، تو زید مبتدا، قام فعل، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے قام کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید کی خبر. یہاں پر کیا ہے؟ قام ابوہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ خبر بن رہا ہے، ضمیر ہے ابوہ. ارے وہ ضمیر ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے. او شرطیتاً، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خبر جو بنتا ہے وہ جملہ شرطیہ بنتا ہے، اور جب شرط ہوگی تو جزا ضروری ہوگی، نہیں شرط اور جزا سے مل کر خبر بن جائے گا. جیسے کہ زید ان جاءنی اکرمت، اگر کسی کتاب میں فاکرمت لکھا ہو تو فا کاٹ دینی. زید ان جاءنی اکرمتہ، زید ان جاءنی اکرمتہ، فا نہیں ہے، اکرمتہ ہے. تو اس کی ترکیب یہ ہوگی زید مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل جو لوٹے گی زید کی طرف، نون وقاء یا متکلم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ ہو کر کے شرط، اکرم فعل تا فاعل اور ہو ضمیر مفعول بھی، یہ ضمیر بھی لوٹ رہی ہے زید کی طرف ہی، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، شرط و جزا سے مل کر کے زید مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. او ظرفیتاً، کبھی جملہ ظرفیہ بھی خبر بن جاتا ہے. ظرفیہ سے مراد ظرف خبر بن جاتا ہے یا جار مجرور خبر بن جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں جب ظرف خبر بنتا ہے، جار مجرور خبر بنتا ہے، تو وہ کسی فعل یا شبہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں. جیسے کہ زید خلفہ کا، زید مبتدا ہے، خلفہ کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی بنے گا ثابتن کا یا موجودن کا. اب ثابتن کا مفعول فی یا موجودن کا مفعول فی، ثابتن کا ہوگا تو ثابتن کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کے زید کی خبر ہو جائے گا. یا زید ثبتہ نکال لیں گے یا زید استقرہ نکال لیں گے، تو پھر یہ فعل یعنی شبہ فعل سے ہی متعلق ہو سکتا ہے. اور ارے یار یہ اس میں فاعل اس میں مفعول کیا کہتے ہیں؟ شبہ فعل، فعل سے ہی متعلق ہو سکتا ہے، یا یہاں استقرہ بھی نکال سکتے ہیں آپ. وعمر فی الدار، امر گھر میں ہے، جار مجرور خبر بنے گا امر مبتدا اور فی الدار جار مجرور سے مل کر یا تو مستقرن سے متعلق یا استقرہ سے متعلق. استقرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، فعل ہوا فاعل، جار مجرور سے مل کر متعلق، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر کے خبر. مستقر نکالیں گے تو شبہ جملہ ہو کر کے خبر ہو جائے گا. وہی کہتے ہیں وظرف متعلق. اچھا دیکھو سنو، جب فعل نکالو گے آپ تو جملہ ہو جائے گا، ارے استقرا نکالو گے جملہ ہو جائے گا. اور اگر اس میں فاعل نکالو گے یا اس میں مفعول نکالو گے، موجودن بھی نکالتے ہیں نا، تو موجودن تو اس میں مفعول ہے تو شبہ جملہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وظرف متعلق بجملۃ، ظرف جملے سے متعلق ہوتا ہے اندل اکثر، اکثر نحویوں کے نزدیک جملے سے مراد فعل سے متعلق ہوتا ہے، جبھی تو جملہ بنے گا. چلیے، اور وہی ہے استقرہ، وہ جملہ کیا نکلے گا؟ استقرہ مثلا، مثال کے طور پر ہے
استقرہ نکال سکتے ہیں، ثبتہ نکال سکتے ہیں، وجدہ نکال سکتے ہیں۔ تقول تم کہو گے زید فی الدار، تقدیر اس کی تقدیر ہے زید استقر فی الدار، اکثر کے نزدیک، اور کچھ کے نزدیک مستقر نکال لیں گے۔ ولا بد فی الجملۃ من ضمیر، وہی بات، اور جملے کے اندر ضروری ہے ایک ضمیر کا ہونا۔ یہ انہوں نے یہاں سمجھانے کے لیے کہہ دیا، بڑی کتابوں میں ضمیر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں من رابط، ایک رابطے کا ہونا، کیونکہ ہمیشہ ضمیر نہیں ہوتی ہے، کبھی بعینہ مبتدا کا لوٹنا ہوتا ہے، کبھی اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور کبھی الف لام ہوتا ہے فعل مدح و ضم میں۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ چلیے، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے کہ جو ضمیر لوٹے مبتدا کی طرف۔ کل ہائی فیما مر سے کہ ہا ہے ان مثالوں میں جو گزر گئیں، زید ابوہ قائم میں ہا ہے، زید قام ابوہ میں ہے، زید انجانی اکرمتہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ چلو، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر قرینہ موجود ہے تو قرینہ موجود ہونے کے وقت جو ہے ضمیر کو حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ ضمیر ہوگی ضرور لیکن بولنے میں حذف کر سکتے ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر اردو میں بھی حذف کر دیتے ہیں کثرت استعمال میں۔ جیسے کہ تم نے دیکھا ہوگا سیب والا سیب بیچ رہا ہے، آلو والا آلو بیچ رہا ہے، تو ٹھیلے پہ اس کے آلو ہیں، وہ کیا آواز لگاتا ہے؟ آلو 10 روپے کلو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سے آلوؤں کا ریٹ بتا رہے ہیں آپ؟ ارے انہیں کا تو بتا رہا ہے جو اس کے آگے رکھیں، یا وہ دوسری جگہ بیچ رہا ہے اس کے بتا رہا ہے؟ ارے اپنوں کو تو بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تو اس جملے کا اصل مطلب ہے آلو ان میں سے 10 روپے کلو، لیکن ان میں سے جو ہے اس نے حذف کر دیا، سب سمجھ جاتے ہیں نا، تو بولنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی عربی میں ہو جاتا ہے، کوئی کہتے اب اس کے آگے جو ہے آلو رکھیں اور وہ کہتے البطاطس کیلو بدرہم، آلو 1 کلو 1 درہم میں، تو مراد ہے اب یہ کیلو بدرہم جملہ ہو کر خبر بنے گا البطاطس کی، ضمیر کہاں؟ تو اصل ہے کیلو منہ، کیا ہے؟ منہ، تو منہ میں وہ ضمیر آ تو گئی، اس کو حذف کر دیا، وہی کہتے ہیں۔ وَيَجُوزُ حَذْفُهُ، اور اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے عند وجود قرینۃ، قرینہ پائے جانے کے وقت، جیسے الثمن منوان بدرہم، گھی 2 من 1 درہم میں، ترکیب یہ ہوگی کہ الثمن مبتدا، منوانے بھی مبتدا ہے، اور بدرہم جار مجرور سے مل کر ثابتانے وغیرہ سے متعلق ہو کر کے منوانے کی خبر، جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر الثمن کی خبر۔ اور جب یہ جملہ خبر بن رہا ہے تو ضمیر کدھر ہے؟ تو اصل عبارت ہے منوان منہ بدرہم، گھی 2 من 1 درہم میں، تو 2 من کیا چیز ہے؟ گھی تو ہے، مراد ہے گھی، اس میں سے 2 من ہے 1 درہم میں۔ ایسی البر القر ب60 درہم، قرن کو بناتے ہیں بوری، گیہوں 1 بوری 60 درہم میں ہے، القر مبتدا ہے ب60 درہم جار مجرور سے مل کر ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہوگا القر کی خبر، جملہ اسمیہ خبر یہ ہو کر کے البر کی خبر، جملہ خبر بن رہا ہے، ضمیر ہے نہیں، تو اصل ہے القر منہ ب60 درہم، تو کو حذف کر دیا گیا ضمیر۔ بہرحال رابطہ ہونا چاہیے، اکثر ضمیر ہوتی ہے۔ اچھا، اور کوئی رابطہ حذف نہیں ہوتا؟ ضمیر جب رابطہ بنتی ہے تو یہ حذف ہو جاتی ہے جبکہ قرینہ موجود ہو۔ قرینہ موجود ہونے کا مطلب حذف کرنے کے باوجود بھی پتہ لگ جائے گا سننے والے کو کہ یہاں ضمیر حذف کی گئی ہے، اور جہاں پتہ نہ لگ سکے وہاں حذف کرنا جائز نہیں۔ چلیے چلو، وقد یتقدم الخبر علی المبتدائی، کبھی خبر مبتدا سے پہلے آ جاتی ہے، کبھی خبر، جیسے فی الدار زید، یہ تو جائز ہے، زید فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی فی الدار زید بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ خبر کا مبتدا سے پہلے آنا واجب ہوتا ہے۔ کہاں؟ جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر خبر پہلے آئے گی تبھی مبتدا بنے گا، وہ ورنہ مبتدا نہیں بنے گا۔ پیچھے مثال گزری نا، فی الدار رجل، تو رجل فی الدار نہیں کہہ سکتے، تو کبھی تو خبر کا مبتدا سے پہلے آنا واجب ہوتا ہے اور کبھی جائز ہوتا ہے۔ زید فی الدار بھی کہہ سکتے ہیں، فی الدار، ارے زید معرفہ ہے نا، لیکن رجل نکرہ ہے، نکرہ وہ تو جبھی مبتدا بنے گا جب فی الدار پہلے آئے گا، اگر وہ بعد میں آ گیا تو پھر مبتدا ہی نہیں بنے گا، تو وہاں خبر کا پہلے آنا واجب ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، ایک مبتدا کی چند خبریں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، اس میں بڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ ایک مبتدا کی چند خبریں
ہو سکتی ہیں، مبتدا ایک ہو، خبریں اس کی چند ہو جائیں. جیسے کہ حرف ایک تو یہ ہے کہ خبریں آ رہی ہیں حرف عطف کے ذریعے، وہ تو جائز ہی ہے، بغیر حرف عطف کے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحیح مذہب یہ ہے کہ جائز ہے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہوا زمین لوٹی اللہ کی طرف، اب خبر شروع ہوتی ہے. هو الغفور، الغفور خبر ہے. الودود، الودود خبر ہے. ذو العرش یہ خبر ہے. المجید یہ خبر ہے. فعال لما یرید، تو فعال جو ہے یہ خبر ہے. تو کئی خبریں ہوگی کہ نہیں ہوگی مبتدا کی؟ جائز ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں. تو وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرًا، ایک مبتدا کے لیے چند خبریں جائز ہیں. جیسے زید عالم فاضل عاقل، زید عالم ہے، فاضل ہے، عاقل ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں زید عالم و فاضل و عاقل، تو وہ ایک ہی خبر رہے گی، باقی کا تو عطف ہوگا اس پر. لیکن یہاں پر تین خبریں ہو گئیں کیونکہ واو نہیں ہے نا، تو عطف کے ذریعے تو سب کہتے ہیں جائز ہے. ایسے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ چند خبریں تو کہتے ہیں جائز ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. تو کہ جملہ ہی ناجائز، جملہ ناجائز نہیں ہوگا ورنہ قرآن کی آیت نہیں ہے. تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کہیں ایسا آئے کہ ایک مبتدا اور چند خبریں ہوں تو پھر ہر خبر کے لیے الگ مبتدا محذوف ماننا پڑے گا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہوا الغفور، ہوا الودود، ہوا ذو العرش، یعنی ذو العرش اس ہوا کی خبر نہیں ہے، محذوف ہوا کی خبر ہے. لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ ایک مبتدا کی چند خبریں آ سکتی ہیں. تو یہ الودود اسی ہوا کی خبر ہے جو موجود ہے. ہوا الغفور بھی، الودود بھی، ذو العرش بھی، المجید بھی، اور فعال بھی. چلیے. وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ. بات چل رہی ہے مبتدا اور خبر کی، دونوں کی تعریف کر دی، دونوں کے کچھ احکام بیان کر دیے. اب مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے. لیکن مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے، مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جس میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ نہیں ہوتا. مبتدا بلکہ مسند ہوتا. کیا ہوتا؟ اور اس مبتدا کی خبر نہیں آتی ہے، اس مبتدا کی، بلکہ اس کا فاعل آتا ہے اگر وہ اس میں فاعل ہو، یا نائب فاعل آتا ہے اگر وہ اس میں مفعول ہو. مثلا میں آئے گی نہیں، زید قائم، ہم ترکیب کریں گے زید مبتدا اور قائم خبر. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو. لیکن مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے، یا زید قائم ہے، زید مبتدا ہے تو مسند الیہ ہے، اور قائم خبر ہے اور مسند ہے. لیکن ایک مبتدا کی دوسری قسم ہے کہ جس میں مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مسند ہوتا ہے، اور اس کی خبر نہیں آتی ہے بلکہ اس کا مرفوع آتا ہے. کیا آتا ہے؟ اور مرفوع فاعل بھی ہو سکتا ہے اور نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ ہاں؟ زید قائم، زید مبتدا ہے مسند الیہ ہے، اور قائم خبر ہے مسند ہے. لیکن اگر جملہ فعلیہ ہو جیسے ہم کہیں قامہ زید، تو یہ قامہ فعل ہے اور مسند ہے، اور زید فاعل ہے اور مسند الیہ ہے. تو یہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے یا اس میں مفعول ہوتا ہے، یہ صفت مشبہ ہیں، یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتے ہیں. اس کی طرح، اور جب یہ فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، کیا سمجھا؟ ان کا بھی فاعل آ سکتا ہے. تو جیسے فعل مسند ہوتا ہے تو اگر اس میں فاعل کا فاعل آئے
تو اس میں فاعل بھی کیا ہوگا؟ مسند ہوگا۔ اس میں مفعول کا نائب فاعل آئے تو اس میں مفعول مسند ہوگا۔ فاعل تو آگے آ رہا ہے نا، فاعل ہی تو یہ نائب فاعل جو ہے وہی تو مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو مبتدا کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے کہ جس میں مبتدا مسند الیہ نہیں ہوتا بلکہ مسند ہوتا ہے، اور اس کی خبر نہیں آتی ہے بلکہ اس کا مرفوع آتا ہے، یعنی فاعل یا، اور وہ فاعل یا نائب فاعل جو ہوتا ہے وہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ وہ مبتدا کون سا ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں وہ مبتدا کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صفت کا صیغہ ہوگا۔ کیا کا صیغہ ہوگا؟ چلیے، تو وہ مبتدا وہ ہوتا ہے کہ جو مسند الیہ نہیں ہوتا ہے بلکہ مسند ہوتا ہے۔ تو وہ مبتدا ہوتا کون سا؟ تو کہتے ہیں وہ مبتدا ہوتا ہے صفت کا صیغہ۔ کیا کا صیغہ؟ اب صفت کا صیغہ کسے کہتے ہیں؟ تو وہ جو مبتدا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت کا صیغہ ہوتا ہے۔ صفت کے صیغے سے مراد کیا ہے؟ اس میں فاعل ہو، یا اس میں مفعول ہو، یا صفت مشبہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ جو مبتدا ہوگا وہ صفت کا صیغہ ہی ہوگا، یا تو فاعل، اس میں فاعل ہوگا، یا اس میں مفعول ہوگا، یا صفت مشبہ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے یا تو حرف نفی ہوگا، کیا ہوگا؟ یا حرف استفہام ہوگا۔ اس سے پہلے یا تو حرف نفی ہوگا یا حرف استفہام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس سے پہلے یا تو حرف نفی ہوگا یا حرف استفہام ہوگا، سمجھے نہیں؟ اور پھر اس صفت کے صیغے کے بعد جو آئے گا وہ اس کا فاعل، یا اگر اس میں فاعل ہے، یہ صفت مشبہ ہے تو اس کا فاعل آئے گا، اور اگر اس میں مفعول ہے تو اس کا نائب فاعل آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا، جس طریقے سے فعل کا فاعل جب اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد رہتا کہ نہیں رہتا؟ جبکہ مبتدا و خبر میں کیا ہوتا ہے؟ مبتدا واحد تو خبر واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع۔ لیکن یہ جو ہے صفت کا صیغہ جو مبتدا بنے گا تو اس کا کیا آئے گا؟ فاعل آئے گا، یا اس میں مفعول ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا۔ تو یہ صفت کا صیغہ اس وقت جو ہے وہ فعل کی جگہ میں ہوتا، ابھی تو مسند ہوتا، اگرچہ ہوتا مبتدا ہے لیکن فعل کی جگہ میں ہوتا، اس لیے تو مسند ہوتا ہے۔ تو جب اس کا فاعل آگے آئے گا تو یہ مبتدا واحد ہی رہے گا، چاہے فاعل واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ جیسے کہ ہم کہیں ما قائم زید، کیا ہے؟ ترکیب کریں گے ما حرف نفی، قائم اس میں فاعل مبتدا، اور زید اس کا فاعل، مبتدا اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئی۔ میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہم کہیں گے ما، اچھا ما قائم زید کی یہ والی ترکیب بھی کر سکتے ہیں مبتدا کی قسم ثانی کی، کہ قائم مبتدا اور زید اس کا فاعل، زید اس کا مبتدا اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ۔ اور یہ ترکیب بھی کر سکتے ہیں کہ ما قائم زید میں ما حرف نفی، قائم خبر مقدم اور زید، دونوں ترکیبیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری مثال ہے ما قائم الزیدان، کیا ہے؟ ما قائم، اب ترکیب ہوگی ما حرف نفی قائم مبتدا اور الزیدان قائم کا فاعل، مبتدا اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گئے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں یہ ترکیب نہیں کر سکتے کہ قائم کو خبر مقدم بنا دو اور الزیدان کو، کیونکہ اگر یہ ترکیب ہوتی تو قائم نہیں ہوتا، مبتدا و خبر میں مطابقت ہوتی ہے واحد اور تثنیہ ہونے میں اور جمع ہونے میں، تو ما قائمان الزیدان ہوتا، ما قائم نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں جملہ آ جائے ما قائمان الزیدان تو یہاں یہی ترکیب کریں گے، قائمان خبر مقدم اور الزیدان، کیوں؟
یہاں یہ ترکیب نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہہ دو قائمان مبتدا اور الزیدان فاعل، کیونکہ اگر قائمان مبتدا ہوتا اور الزیدان اس کا فاعل ہوتا تو قائمان نہیں آتا، ارے واحد رہتا جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو قائمن ہی رہتا۔ تو ما قائمن زید جہاں مفرد ہے دونوں جائز، خبر مقدم مبتدا مؤخر بنا دو، یہ مبتدا اور فاعل بنا دو، اور ما قائمن الزیدان یا ما قائمن الزیدون اس میں یہی ترکیب ہوگی کہ قائمن مبتدا اور الزیدان یا زیدون فاعل، یہ خبر مقدم نہیں بنا سکتے آپ۔ اور ما قائمان الزیدان یا ما قائمون الزیدون اس میں خبر مقدم ہی بنائیں گے، مبتدا اور فاعل نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر فاعل ہوتا تو یہ واحد ہوتا، جمع یا تثنیہ نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں وعلم تم جان لو کہ ان لہم کہ اہل عرب کے لیے اسمن آخر من المبتدئی، مبتدا کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے، لیسا مسندن الیہ، اہل عرب کے لیے قسم آخر من المبتدا، مبتدا کی ایک دوسری قسم ہوتی ہے لیسا مسندن الیہ، کہ جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے، وہو صفتن، وہو اور وہ مبتدا جو ہوتا ہے صفت ہوتا ہے، صفت کا مطلب اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول ہوگا یا صفت مشبہ ہوگا، وقعت بعد حرف النفی وہ صفت کا صیغہ ہوتا ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، جیسے ما قائمن، ترکیب کریں گے ما حرف نفی قائمن مبتدا اور زیدن اس کا فاعل، مبتدا اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، قائمن کا فاعل ہے زید تو زید مسند الیہ ہوگا، اور جو قائمن مبتدا ہے وہ مسند ہوگا، مسند الیہ نہیں ہوگا۔ او بعد حرف الاستفہام یا حرف استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے اقائم زیدن، یہاں بھی وہی ترکیب ہوگی، حمزہ استفہام قائم مبتدا اور زیدن اس کا فاعل، مبتدا اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ کے استفہام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ لیکن اگر ہم ان دونوں مثالوں میں یہ چاہیں کہ قائمن کو خبر مقدم اور زید کو مبتدا مؤخر یعنی پہلے والی قسم کی ترکیب کر دیں تو وہ بھی جائز ہے، بشرط ان، اس شرط کے ساتھ کہ ان ترفع تلک صفتو کہ وہ صفت کا صیغہ رفع دے اسمن ظاہرن، کس کو؟ کسی اسم ظاہر کو، یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسم ظاہر کو رفع دے، جیسے ما قائمن الزیدان یا اقائمن الزیدان، تو قائمن مبتدا زیدان اس کا فاعل ہے، تبھی تو قائمن واحد ہے، بخلاف ما قائمان الزیدان، ما قائمان الزیدان کے برخلاف، کیونکہ قائمان نے الزیدان کو رفع نہیں دیا، اگر قائمان الزیدان کو رفع دیتا تو قائمن ہوتا، قائمان نہیں ہوتا۔ جب جیسے فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا تو فعل ہمیشہ واحد ہوتا، ویسے ہی یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں، اس میں فاعل اس میں مفعول صفت مشبہ وغیرہ کیا کہلاتے ہیں؟ جب شبہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو تو وہ بھی واحد ہی رہے گا، تو یہ قائمان واحد تو ہے نہیں، جب واحد نہیں ہے تو اس میں اس نے ظاہر کو رفع نہیں دیا، اور جب اس میں ظاہر کو رفع نہیں دیا تو یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مبتدا کی قسم ثانی وہی ہے کہ جو اس میں ظاہر کو رفع دے، تو یہاں قائمان خبر مقدم اور الزیدان مبتدا مؤخر ہوگا، پہلے والی قسم کی ترکیب ہوگی، مبتدا و خبر کی، مبتدا اور فاعل کی ترکیب نہیں ہوگی۔ چلیے